اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تجتنبوا، اگر تم اجتناب کرتے رہو گے، بچتے رہو گے، کبائرہ بڑے بڑے کاموں سے، ما تنہون روکا گیا ہے، جس چیز سے تمہیں روکا گیا ہے، انہم ان سے، اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے بڑے کاموں سے، روکا گیا ہے تمہیں جن سے، نکفرو نو ہم کفر دور کر دیں گے، محو کر دیں گے، بچا لیں گے تمہیں، ان سے کم تم سے، سیئاتکم سیئات برائیاں، کم تمہاری برائیوں سے، تم سے دور کر دیں گے تمہاری برائیوں کو، وَنُدْخِلْكُمْ اور نو ہم داخل کریں گے کم تمہیں، اور ہم تمہیں داخل کریں گے، مدخلاً داخل کریں گے، کریمہ عزت کی جگہ پر تمہیں داخل کریں گے، اور ہم داخل کریں گے تمہیں عزت کی جگہ پر داخل کریں گے، وَلَا تَتَمَنُّوا اور لا نہ تَتَمَنُّوا اور نہ آرزو کرو، تمنا کرو اس چیز کی، ما جو فضل اللہ جس کی بزرگی دی ہے اللہ نے، بھی جس چیز سے، بعدکم تم میں سے بعض کو، علی بعضٍ بعض پر، جسے تمہارے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے، لِلرِّجَالِ مردوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اکتسبوا مما جو کسبوا جو کمایا، جو نیک یا برے، جو اچھے یا برے اعمال کیے وہ مردوں کے لیے حصہ ہے، اور لی النساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اکتسبنا مما جو اکتسبا جو کمایا انہوں نے عمل کیے، وَاسْأَلُوا اور سوال کرو، مانگتے رہو اللہ سے، من فضلہ اس کے فضل کے مطابق، اللہ کے فضل و کرم سے مطابق، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے، بکل ہر شیء چیز پر، علیما علم رکھنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، وَلِكُلِّ اور ہر ایک کے لیے ہے، جعل بنایا نہ ہم نے، اور ہر کے لیے ہم نے بنا دیے ہیں، موالیہ وارث، مما جو تارکا جو چھوڑ جائیں، والدانی ماں باپ، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، والذین اور وہ لوگ جو عقدت جن سے بندھ چکا ہے، ایمانکم تمہارا عہد و پیمان، فآتوہم پس دو انہیں، نصیبہم ان کا حصہ، ان بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، اللہ پر، کلی ہر شیء چیز پر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، شاہدہ مشاہدہ فرمانے والا ہے، گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں تین چیزیں غور طلب ہیں۔ نمبر 1 اجتناب کا کیا معنی ہے؟ نمبر 2 گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ نمبر 3 تکفیر سیئات کا کیا مطلب ہے؟ کسی ایسے کام کو جس کے دواعی اور اسباب موجود ہوں، اسے اپنے ارادہ اور مرضی سے نہ کرنے کو اجتناب کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 گناہ کبیرہ کے متعلق علماء سے کئی اقوال منقول ہیں، لیکن علامہ بیضاوی کا پسندیدہ قول یہ ہے کہ ہر وہ فعل جس کے لیے شارع نے کوئی حد مقرر کی ہو یا اس پر عذاب کی دھمکی دی ہو، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل گناہوں کو کبیرہ شمار کیا ہے: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، نمبر 2 قتل بے گناہ کرنا، نمبر 3 پاک باز عورت پر بہتان لگانا، نمبر 4 یتیم کا مال کھانا، نمبر 5 زنا کرنا، نمبر 6 میدان جہاد سے فرار، نمبر 7 وہ اور والدین کی نافرمانی۔ اب رہا تکفیر سیئات کا مسئلہ۔ نمبر 3 اس کے متعلق عام مفسرین نے تو یہی فرمایا ہے کہ نکفر کا معنی مٹا دینا ہے اور نغفر بخش دینا ہے، لیکن حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے اس کی پاکیزہ اور معصوم فطرت متاثرہ ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ گناہوں سے اس کی نفرت
ان سے انس میں تبدیل ہو جاتی ہے، نفرت انس میں محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی شخص بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے اور ساری آسانیوں بلکہ اشتعال انگیزیوں کے باوجود وہ اپنا دامن بچانے کی سعی کرتا رہتا ہے، تو اس کشمکش سے اس کے دل کے آئینہ سے زنگار دور ہونے لگتا ہے، طبیعت پھر اپنی کھوئی ہوئی صحت واپس لے لیتی ہے، گناہوں سے پھر اس کو نفرت ہونے لگتی ہے۔ اس حالت کو تکفیر سیئات کی اصلاح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض انسان دوسرے انسانوں سے باعتبار صحت، شکل و صورت، قوت و توانائی، ذہانت و فطانت، حسب و نسب اور جاہ و منزلت برتر اور افضل ہوا کرتے ہیں، اس لیے ان جیسا بننے کی حسرت سے اپنی زندگی کو تلخ نہ بنا لو۔ یہ امور نہ تو انسان کے لیے حقیقی شرف و عزت کا معیار ہیں اور نہ انہیں قرب الہی میں کچھ دخل ہے۔ عزت و شرف کا حقیقی معیار اور قرب الہی کا صحیح راستہ تو تمہاری ذاتی جدوجہد میں مضمر ہے۔ اگر آپ نیک عمل کریں گے تو تمہیں قرب الہی نصیب ہوگا، قطع نظر اس سے کہ تمہاری رنگت کیا ہے، تمہاری جسمانی قوت اور ذہانت کا معیار کیا ہے، اور تم کس خاندان کے چشم و چراغ ہو، تم مرد ہو یا عورت، اور تمہارے چہرے کی دلکشی، تمہارے حسب و نسب کی برتری یا کوئی دوسری خوبی تمہیں خالق و مخلوق کی نگاہوں میں کوئی عزت نہیں بخش سکے گی۔ اس لیے کرنے کا کام تو یہ ہے کہ اپنے حسن عمل سے اپنی برتری ثابت کرو۔ دوسروں کے کمالات دیکھ کر ان جیسا بننے کی فقط خواب دیکھتے رہنا تو ایک مومن کے شایان شان نہیں، یہ عادت تو انسان میں حسد اور اناد کے جذبات کو ابھارتی ہے۔ مرد اور عورت، ہر عورت کو بلا امتیاز اس کی جدوجہد کا ثمر ملے گا۔ اس لیے اگر تم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے طلبگار ہو تو عمل سے طلب کرو۔ کسی سے حسد کرنا یا صرف اس جیسا بننے کی خواہش ہی کرتے رہنے سے کیا حاصل؟ عورتوں کے دلوں میں عام طور پر یہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش وہ مرد ہوتی۔ اس کا بھی ازالہ فرما دیا کہ تکوینی مصلحتوں کے پیش نظر کسی کو مرد اور کسی کو عورت ضرور ہونا تھا۔ اس لیے اس خیال خام کو اپنے دلوں سے نکال دو۔ حصول کمال اور قرب الہی کے دروازے تمہارے لیے بھی کھلے ہیں، آگے بڑھو اور اپنے حسن کردار اور خوبی عمل سے بلند مقام حاصل کر لو۔ نیز اس آیت سے یہ بھی بتا دیا کہ دولت کمانے کا حق جس طرح مرد کو ہے اسی طرح عورت کو بھی ہے۔ مرد بھی اپنی کمائی ہوئی دولت کا مالک ہوتا ہے، اس میں اپنی مرضی سے تصرف کر سکتا ہے اور اس سے استفادہ کر سکتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی یہ حقوق حاصل ہیں۔ صرف خیالی پلاؤ پکانے اور حسد کرنے کی عادت کو ترک کر دو اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں دامن پھیلاؤ۔ وہ اپنے جود و سخا سے تمہیں سب کچھ عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں، وہ کثرت سوال سے اکتا نہیں جاتا بلکہ خوش ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کا سوال کیا کرو، وہ اس کو دوست رکھتا ہے اور بہترین عبادت مصیبت کے دور ہونے کے لیے منتظر رہتا ہے۔ عہد جہالت کی ایک رسم یہ بھی تھی کہ جن لوگوں کی آپس میں دوستی ہوتی تھی یا جس کو وہ اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا کرتے، وہ بھی ان کی وراثت میں حصہ دار بن جاتا۔ اس آیت میں وضاحت فرما دی کہ وراثت کے حقدار تو وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وارث ٹھہرایا ہے، جن کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا کرتا، ان کو پہلے 1/6 حصہ دیا جاتا، بعد میں اولو الارحام کی آیت سے یہ بھی منسوخ ہو گیا۔